بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ناظرین گرامی، میں ایڈوکیٹ محمد الطاف احمد AB نیوز اردو میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی شہ سرخیاں۔ معیاری تعلیم کی فراہمی میں فرد شناسی کی ضرورت، کلکٹر کریم نگر RV کرنن کا بیان۔ تلنگانہ ہائی کورٹ 65 جائیدادوں کے لیے نوٹیفیکیشن کا اجرا۔ مال گاڑی کے 11 ڈبے پٹریوں سے اتر گئے، کوئی جانی نقصان نہیں۔ فضائی آلودگی کا واحد حل شجرکاری۔ کومل ریڈی حضرآباد کے لیے نئے تحصیلدار۔ انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سپلیمنٹری کی فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جولائی۔ مختار عباس نقوی کے استعفیٰ کے بعد مودی کی کابینہ میں مسلم نمائندگی کا اختتام۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے خبریں تفصیل سے رکھیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز، لب و لہجہ بہت پسند آیا ہوگا۔ تو پھر جلد از جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ بروز چہارشنبہ LMD کالونی کے مرکزی تعلیمی ادارے کیندرا ودیالیہ میں ابتدائی سہولیات کی دستیابی اور تعلیمی سال کی کارکردگی کے لائحہ عمل کے متعلق ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر RV کرنن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیندرا ودیالیہ میں تیلگو مادری زبان کے حامل طلباء کے لیے لازمی طور پر جماعت اول تا پنچم تیلگو مضمون بطور زبان اول شامل کیا جائے۔ تعلیم کے معیار میں بہتری کے لیے حکمت عملی کو روب عمل لانے کی صدر مدرسین کو ہدایت بھی دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت کے احکام کے بموجب ریاست کے تمام مدارس تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ کے بشمول دیگر مسلمہ بورڈ جیسے CBSE، ICSE، IB کے رجسٹرڈ مدارس میں تعلیمی سال 2022-23 میں لازمی طور پر تیلگو مضمون کو بطور پہلی یا دوسری زبان شامل کیا جائے۔ اس موقع پر انتظامی کمیٹی نے پینے کے پانی، پلانٹ، کھیل کے میدان کے ترقیاتی کاموں و دیگر ابتدائی سہولیات کی دستیابی کے متعلق پیش کردہ تجاویز کو منظوری دی گئی۔ اس اجلاس میں کالج پرنسپل رامکرشنا، دیویندر لکشمن راؤ، بالامنی درگا پرساد، میڈیکل آفیسر نارائنا گپتا، سشیلا نائیڈو، شیشا سائی، P سرینواس، M سرینواس اور دیگر نے شرکت کی۔ آئیے دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے 65 جائیدادوں پر تقررات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ ججوں اور رجسٹرار کے پرسنل سیکرٹریز اور کورٹ ماسٹرز کی جائیدادوں پر براہ راست بھرتی کے تحت پر کی جائیں گی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ 65 جائیدادوں کے لیے درخواستیں قبول کر رہی ہے۔ ایسے افراد جنہوں نے ملک کے کسی بھی یونیورسٹی سے ڈگری یا قانون کی تعلیم حاصل کی ہے، ان جائیدادوں کے لیے اہل قرار دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ اسٹیشن گھنپور کے قریب مال گاڑی پٹری سے اتر گئی۔ ضلع جنگاؤں کے گھنپور ریلوے اسٹیشن کے قریب چہارشنبے کی دوپہر رائلسیما کے کرنول سے تلنگانہ کے قاضی پیٹ ریلوے جنکشن جانے والی BPS مال گاڑی کے 11 ڈبے تیز رفتار سے پٹریوں سے اتر گئے، جس کے نتیجے میں ورنگل حیدرآباد براڈ گیج ریلوے لائن پر ریلوے خدمات زائد از 5 گھنٹے تک معطل رہے۔ جنوب وسطی ریلوے، ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے متعلقہ حکام نے مختلف گاڑیوں کا رخ بدل دیا اور مال گاڑی کے بوگیوں کو درست کرنے کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ مقامی ریلوے حکام نے بتایا کہ 11 ریلوے بوگی انجن سے کٹ کر زائد از 300 میٹر تک بے قابو ہو کر چلے گئے، تاہم حادثے میں کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا۔ ریلوے پروٹیکشن فورس قاضی پیٹ کے عہدیدار اس ضمن میں کیس درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہیں۔ آئیے دوستو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ وائس چیئرپرسن میونسپل کونسل آف حسن آباد انیتا سرینواس ریڈی نے کہا کہ حسن آباد ٹاؤن کو سازگار تازہ آب و ہوا فراہم کرنے کی غرض سے ہر شہری کو شجرکاری کرنا ضروری ہوگا تاکہ فضائی آلودگی کا انسداد ممکن ہو سکے۔ محترمہ وارڈ نمبر 4 میں پٹنہ پرگتی پروگرام کے تحت پودوں کی نگہداشت کے کاموں کے علاوہ شجرکاری میں حصہ لے کر عوام سے مخاطب تھی۔ انہوں نے بتایا کہ
کاشی نگر میں گزشتہ کئی ماہ سے ناکارہ و غیر کارکرد بورویل اور موٹر پمپ کو درست بھی کیا گیا، جس کے باعث وارڈ میں موجود قلت آب کی سنگین صورتحال پر قابو پا لیا گیا۔ محمد عبدالوہاب انور صدر ٹاؤن کمیٹی، محمد ایوب پاشا معاون رکن بلدیہ اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ کومل ریڈی حیدرآباد کے نئے تحصیلدار۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد منڈل کے نئے تحصیلدار کی حیثیت سے مسٹر بی کومل ریڈی نے اپنے دفتر پہنچ کر عہدے کا جائزہ حاصل کرتے ہوئے رجوع بکار ہوئے۔ قبل ازیں برسر خدمت امرناتھ کا تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ اس موقع پر مقامی کانگریس قائدین محمد افسر ایس بابو کرن ریڈی اور دوسروں نے نئے تحصیلدار کومل ریڈی کی شال پوشی کرتے ہوئے خیر مقدم کیا اور مختلف ضروری امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مقامی پرنسپل کرسپانڈنٹ ابو محمد معین اطہر عثمانی اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ آئیے بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کی جانب سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق کئی طلبہ، ان کے سرپرستوں اور کالج انتظامیہ کی جانب سے نمائندگی کے بعد تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کی جانب سے انٹرمیڈیٹ کے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے فیس کے ادخال کی تاریخ میں 8 جولائی بروز جمعہ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ طلباء سے خواہش کی جاتی ہے کہ وہ اس زرین موقع سے استفادہ حاصل کریں۔ اسی طرح بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ مختار عباس نقوی نے مرکزی وزارت کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق عباس نقوی نے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم نریندر مودی کو پیش کر دیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم مودی نے ان کی خدمات کو سراہا۔ واضح رہے کہ مختار عباس نقوی مرکزی کابینہ میں واحد مسلم نمائندہ تھے جنہوں نے اقلیتی امور کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دی تھیں۔ ان کے استعفیٰ کے بعد مودی کابینہ میں مسلم نمائندگی کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ عباس نقوی راجیہ سبھا میں اتر پردیش سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کی راجیہ سبھا کی میعاد بھی آج جمعرات کو ختم ہونے جا رہی ہے، جس کے پیش نظر انہوں نے کابینہ سے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ تاہم قیاس آرائیہ ہیں کہ مختار عباس نقوی نائب صدر کے دوڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نقوی کو این ڈی اے کی جانب سے نائب صدر کے امیدوار کے طور پر میدان میں اتارا جائے گا، جس کے پیش نظر انہوں نے مرکزی وزارت کے عہدے سے حفظ ما تقدم کے طور پر استعفیٰ پیش کر دیا۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔